وسیلہ بن سکتا ہے؟ جب بیت وسیلہ بن سکتا ہے تو اہل بیت وسیلے کیوں نہیں بن سکتے؟ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس گھر کا ومن بناہ، اور تجھے واسطہ ہے ابراہیم کا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس گھر کا، تجھے واسطہ ہے داد ابراہیم کا. وبہاذل مولود الذی فی احشائی، اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے عصمت کے پردے میں پوشیدہ. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہے تو یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس گھر کا، تجھے واسطہ ہے جناب داد ابراہیم کا. وبہاذل مولود الذی فی احشائی، اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو پردے عصمت کے پردے میں پوشیدہ ہے. مولود کا واسطہ، مولود کا واسطہ. آپ نے شاید اندازہ کیا ہوگا اگر قرآن پڑھا ہوگا کہ بچہ جو ماں کے بطن میں رہتا ہے اس کو 3 لفظوں میں اللہ نے قرآن میں یاد کیا ہے: ولد، غلام، جنین. اللہ نے جناب عیسیٰ کو قرآن میں ولدن کہا، لیکن بی بی نے مولودن کہا. مولود کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے پیدا کیا گیا ہو. بی بی نے کہا عبدالحکیم یہ عیسیٰ نہیں ہے، یہ عیسیٰ نہیں ہے. اللہ نے جناب یحییٰ کو غلام کہا. بی بی نے کہا عبدالحکیم یہ وہ نہیں ہے، یہ نہ یحییٰ ہے، یہ نہ عیسیٰ. عام بچے کو، جو عام بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو اللہ نے قرآن میں جنین کہا. بی بی نے مولود کہا کہ اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو تیری ذات میں ہے کہ کب سے ہوا ہے. آج وہ مولود دنیا میں ظاہر ہو رہا. آج وہ بچہ، بات کرو میرے بھائی تاکہ میں آگے بڑھوں. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو عصمت کے پردے میں پوشیدہ ہے. اور بی بی فرمایا الذی یکلمنی، یا اللہ یہ کیسے بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے؟ ابھی آیا نہیں. یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے؟ وَيُونْ سُنِي، اور یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو تنہائی میں میری مدد کرتا ہے. پھر بڑا جملہ کھا گئے. ارے جو بچہ ابھی آیا نہیں اپنی ماں کا مشکل کشا ہے تو ہمارا مشکل کشا ہے. نعرہ حیدری. حدیث ہی، یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے، اس سے عجیب عجیب باتیں ظاہر ہو رہی ہیں. عجیب عجیب باتیں ہو رہی. سمجھنے کی کوشش کریں. یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، یہ کیسا بچہ ہے جو تنہائی میں مجھ سے محبت کرتا ہے، میری مدد کرتا ہے. اور یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جس سے عجیب عجیب باتیں ظاہر ہو رہی ہے، جس سے عجیب عجیب باتیں ظاہر ہو رہی ہے. ہاں قرآن نزول قرآن سے 30 برس پہلے بی بی کر رہی ہے کہ عبدالحکیم یہ عام مولود نہیں، یہ تو آنے سے پہلے مجھ سے عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. بی بی نے سمجھایا کہ عبدالحکیم اگر خیبر میں رسول کہے کہ ناد علین مظہر لجائب، رسول اس کو پکارو جس سے مظاہر ظاہر، جس سے عجابات ظاہر ہوں گے، تو عبدالحکیم تعجب نہ کرنا یہ ہے ہی مظہر لجائب. وَأَنَا مُوقِنَةٌ مُؤْمِنَةٌ مُصَدِّقَةٌ موقنۃ، یہ تینوں اس میں فاعل ہیں جو دوام پر دلالت کرتے ہیں. وَأَنَا مُوقِنَةٌ أَنَّهُ إِحْدَى آيَاتِكَ وَدَلَائِلِكَ، اور یا اللہ مجھے یقین تھا، ہے اور رہے گا
کہ یہ میرا مولود تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تیری حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ اب پھر کیا بھائی جو اناؤنسمنٹ کی میں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آپ نعرے نہ لگائیں، کیونکہ جب تک بات نہیں کریں گے مجھ سے کچھ مزہ نہیں آتا بھائی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھ سے بات کریں۔ میں نے کیا میرا دوست ہو کیا اللہ بی بی نے کہا وَأَنَا مُوقِنَةٌ أَنَّهُ إِحْدَى آیَاتِكَ، اور یا اللہ مجھے یقین ہے کہ یہ میرا مولود تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، تیری حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ آئیے کوئی آپ سے پوچھے علی آیت اللہ، علی آیت اللہ، یہ کیسے؟ آئیے چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ ارے دنیا کہتی ہے کیسے؟ بی بی نے کہا کہ تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، تیری حجتوں میں سے ایک حجت ہے، یہ کیسے؟ یہ کیسے؟ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ تو میں آیت پڑھ رہا ہوں سورۃ المومنین کی، سورۃ المومنون کی آیت میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں کو آیت قرار دیا، عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں کو۔ یا اللہ اتنے نبی ہیں کسی اور کو آیت کیوں نہیں کہا؟ یہ عیسیٰ کو آیت کیوں کہا؟ کہا عبدالحکیم عیسیٰ کا آپ کے پہلے امام سے بھی تعلق ہے، آخری امام سے بھی عبدالحکیم یہ ہے۔ ارے عیسیٰ بنت سے قرآن آیت اللہ، جناب مریم بنت سے قرآن آیت اللہ، تو پھر معاف کرنا، ارے جس بچے کی ماں کو اللہ بیت المقدس سے باہر نکالے اور باہر بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ بھی آیت اللہ، وہ ماں بھی آیت اللہ، تو جس کی ماں کو اللہ دعوت دے کر دیوار کعبہ شگاف کر کے اندر بلائے، نعرہ حیدری، سمجھ میں؟ میری طرف دیکھیں میرے بھائی، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، عیسیٰ آیت اللہ۔ لیکن میں کہتا ہوں یا اللہ، یا اللہ اگر عیسیٰ آیت اللہ ہے تو علی آیت کبریٰ، کل میں نے بڑا جملہ کر دیا، یا اللہ اگر عیسیٰ آیت اللہ ہے تو علی آیت کبریٰ ہے۔ اب پتا چلا جب اتنی میں نے آیتیں پڑھی اور اتنی محنت کی تو اب مسئلہ تو صاف ہو گیا، اب تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا اور تمام مسلمانوں میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ پروردگار جو راتوں رات اپنے عبد کو لے کر گیا اس جگہ پر جہاں برکتی برکت تھی، تاکہ میں اپنے عبد کو اپنی آیتوں میں سے ایک آیت دکھاؤں، آیت دکھاؤں، آیت دکھاؤں، آیت دکھاؤں، آیت دکھاؤں۔ پتا چلا اب علی کا، اب رسول کا مقصد معراج سمجھ میں آ گیا، مقصد معراج سمجھ میں آ گیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ جب حضور اکرم پہنچے سدرۃ المنتہا پر، سارے انبیاء استقبال کے لیے آئے، تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو کہا کہ آذان دو، نماز کا ٹائم آ گیا ہے، آذان دو، آذان دو۔ عیسیٰ کو کہا کہ آذان دو، جناب عیسیٰ نے آذان دی، اور آذان دیتے دیتے جب 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو درمیان آذان میں کہا یا رسول اللہ آپ زمین پر خلیفہ کس کو بنا کر آئے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ زمین پر خلیفہ کس کو بنا کر آئے ہیں؟ خلیفہ، سر نہیں میرے بھائی، سر نہیں، عبادت میں سر کو ڈھیلا نہیں کرتے۔ یا اللہ، یا رسول اللہ آپ یا رسول اللہ آپ زمین پر خلیفہ کس کو بنا کر آئے ہیں؟ کہا علی کو۔
میں تمام مسلمان، یہ میں نے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، مسلمانوں کی بڑی کتاب مودت القربہ کا دیا ہے۔ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، یہ دوران آذان جناب عیسیٰ، دوران آذان جناب عیسیٰ، پہلے تو میں مسلمانوں سے پوچھوں کہ اتنے نبی تھے، رسول نے کسی اور نبی کو کیوں نہیں کہا کہ آذان دو؟ یہ عیسیٰ کو کیوں کہا؟ رسول کی آواز ہے عبدالحکیم، میری امت سے واسطہ عیسیٰ کا پڑے گا، عیسیٰ کا پڑے گا، عیسیٰ کا پڑے گا۔ اور عبدالحکیم حالت آذان میں عیسیٰ نے اسی لیے پوچھا اور میں نے جواب اسی لیے دیا کہ اگر میرا بیٹا آئے اور وہ عیسیٰ کو کہے کہ آذان دے، تو اگر عیسیٰ آذان میں علی ولی اللہ کہے تو اس پر کوئی اعتراض نہ کرے۔